غم عشق رہ گیا ہے غم جستجو میں ڈھل کر، وہ نظر سے چھپ گئے ہیں میری زندگی بدل کر۔ کبھی یک بہ یک توجہ، کبھی دفعتاً تو غافل، مجھے آزما رہا ہے کوئی رخ بدل بدل کر۔ غم عمر مختصر سے ابھی بے خبر ہیں کلیاں، نہ چمن میں پھینک دینا کسی پھول کو مسل کر۔ نہ ملا سراغ منزل کبھی عمر بھر کسی کو، نظر آ گئی ہے منزل کہیں دو قدم ہی چل کر۔ ہیں کسی کے منتظر ہم مگر اے امید مبہم، یوں ہی وقت رہ نہ جائے کہیں کروٹیں بدل کر۔ میری تیز گامیوں سے نہیں برق کو بھی نسبت، کہ یہ دنیا کھو نہ جائے میرے ساتھ ساتھ چل کر۔ تیری گفتگو کو ناسے دل غم زدہ سے جل کر، ابھی تک تو سن رہا تھا مگر اب سنبھل سنبھل کر۔ تو عشق جو ہے یہ بندے کی صفت نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ عشق انسان کی صفت نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، جو اللہ کی ذات نے انسان کو اپنی وہ صفت جو ہے وہ منتقل کی۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے انسان کو خلق کر دیا۔ تو در حقیقت اللہ کی ذات نے جب اپنے آپ کو دیکھنے کی خواہش، جب اللہ نے اپنے آپ کو دیکھنا چاہا، خواہش پیدا ہوئی اپنے آپ کو دیکھنے کی، تو پھر عالم نہاں سے عالم ایاں میں مجاز کی شکل میں اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ وہ صفت، وہ اوصاف، وہ کیفیات جو عشق کی صفتیں ہیں، وہ در حقیقت اللہ کی اپنی صفتیں ہیں، ابد کی صفت نہیں ہے، یہ احد کی صفت ہے۔ تو عشق اس مقام، اس سٹیج کو کہتے ہیں جہاں پہ مجاز اپنی نفی کر کے حقیقت سے واصل ہو جاتا ہے۔ جب کسی انسان کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنی صفت سے معدوم ہو کے حقیقت کی صفت میں جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے، حقیقت کی صفت میں جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے۔ اور عشق میں تغیر و تبدل نہیں ہے۔ انسان جو مجاز کے عالم میں ہے، اس کی طبیعت میں جو ہے وہ استقامت نہیں ہے۔ تو عشق چونکہ اللہ کی صفت ہے، وہاں تغیر و تبدل نہیں ہے۔ تو عشق در حقیقت وہ وحدانیت میں مستغرق ہونا ہے، اس میں فنا ہونا ہے، اس توحید میں جہاں انسان کا اپنا آپ باقی نہ رہے۔ عشق اس مقام کو کہتے ہیں، اور یہ صفت اللہ کی اپنی صفت ہے، بندے کی صفت نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت رابعہ بصری جب گئیں تو خواجہ حسن بصری جو ہیں وہ رات کے وقت اپنے چھت کے اوپر جو ہے وہ گرے آزاری کر رہے تھے۔ تو حضرت رابعہ بصری نے جب ان کو دیکھا تو کہنے لگیں کہ اگر یہ نفس کا فریب ہے، نفس کا دھوکہ ہے، کہ یہ آنسو جو ہیں یہ نفس کے ہیں کہ میں بہت بڑا بزرگ بن گیا ہوں، یا میری اتنی شان ہے، مجھے وہ چیز حاصل ہے جو مخلوق میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے، تو یہ فریب نفس ہے، اس فریب سے نکلو۔ بلکہ تم اپنے باطن میں اس قدر غوطہ زن ہو، اس کیفیت میں اس قدر غوطہ زن ہو کہ تم اپنے قلب کو تلاش کرنا چاہو تو وہ قلب تمہیں دکھائی نہ دے۔ یعنی اپنے اندر، اپنے باطن میں، اس بحر بے قراں میں، یہاں اللہ کی صفت کی بات ہو رہی ہے، ابد سے احد کی صفت میں جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ تو تم اپنے ہی باطن میں، اس بحر بے قراں میں، جس کی تلاش میں، جس کی محبت میں جو ہے وہ مقصود جو انسان کو حاصل ہے، جہاں انسان کی فلاح ہے، اس کی بقا میں جو ہے، اللہ کی بقا میں انسان کی فلاح پوشیدہ ہے نا۔
تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے اس بحر بے قرار میں اس قدر غوطہ زن ہو کہ پھر اپنے دل کو تلاش کرنا چاہو تو وہ دل تمہیں نہ ملے۔ تو اگر یہ نفس کا فریب ہے تو اس نفس کے فریب سے نکل جاؤ، کیونکہ تمہارا اصل جو مقصود ہے وہ اس کے وصل میں ہے، جہاں تمہیں اپنا آپ دکھائی نہ دے۔ یہ عشق کی صفت ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال سرکار نے اپنے ایک کلام میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ میرا رون کے محفل کہاں ہے، یہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے، جس کے وہ شب داریاں کر کے، جس کی تلاش میں، جس کی جستجو میں اقبال صاحب بیٹھے۔ وہ میرا رون کے محفل کہاں ہے، میری بجلی میرا حاصل کہاں ہے۔ یہاں بجلی اللہ کے نور کو بولا ہے، اس کی تجلی کو۔ میری بجلی میرا حاصل کہاں ہے، مقام اس کا تو ہے دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام میں دل کہاں ہے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کی ذات نے حدیث شریف میں وہ فرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کی ذات فرماتی ہے قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ، مومن کا دل میرا عرش ہے۔ تو اس لیے اقبال صاحب نے اس کیفیت میں لفظ بولے ہیں کہ اگر یہ میرا جو دل ہے جس کو میں اپنا دل سمجھ کے بیٹھا ہوں، اگر یہ تیرا عرش ہے تو میرا اپنا دل کہاں ہے۔ تو اپنے اس دل کی تلاش جو ہے در حقیقت اس کا نام عشق ہے، وہ کیفیت کا نام عشق ہے۔ تو یہ عشق جو ہے محبت کی انتہا کا نام، محبت جب اپنی انتہا پہ جاتی ہے تو وہ انتہا جو ہے وہ عشق میں جا کے بدل جاتی ہے۔ تو محبت بھی در حقیقت اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے اپنے آپ سے محبت کی، اپنے آپ سے عشق کیا، تو پھر اس کو خواہش ہوئی نا کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں۔ تو یہ صفت اللہ کی ہے، نہ کہ بندے کی صفت ہے۔ تو جو انسان اپنے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے عشق کا دعویٰ کرتا ہے، وہ در حقیقت عشق کو سمجھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اپنا دعویٰ کر لے تو یہ صفت اس کی نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے۔ اور اگر یہ اللہ کی صفت ہے تو اس میں اس کو اپنا دعویٰ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس میں وہی کنڈیشن آئے گی جو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت رابعہ بصری کو بولا کہ اپنے باطن میں اس قدر اس کے بحر بے قرار میں گم ہو جا کہ تم اپنا دل بھی تلاش کرو تو تمہیں وہ باقی نہ ملے، یعنی اپنی اس پوری ہستی کو اس کی صفت میں ہو جائے وہ فنا کر دے تاکہ تو بقا کے مقام کو حاصل کر سکے۔ تو در حقیقت نفی جو ہے، نفی ہی در حقیقت اثبات ہے۔ اپنی ہستی کی نفی، جس کو نفی بولتے ہیں، مٹانا بولتے ہیں، در حقیقت وہی اثبات ہے، وہی حاصل ہے، وہ نفی ہی در حقیقت حاصل ہے۔ تو وہ اگر کائنات میں آپ کو کسی چیز کا حسن نظر آتا ہے، کسی چیز کی جلوہ گری نظر آتی ہے، کسی چیز کی خوشبو آپ کو دکھائی دیتی ہے، تو یہ تمہارا اپنا ہی حسن نظر ہے۔ تو حسن نظر تمہارا اپنا نام ہے، کسی اور چیز کا نام نہیں، نہ کہ اس رنگ و بل اور اس نظاروں کا نام ہے۔ نظارہ بھی تو خود ہی ہے، آپ خود ہی وہ نظارہ ہیں، آپ خود ہی وہ حسن ہیں، آپ خود ہی وہ خوشبو ہیں۔ تو گویا حسن آپ کا اپنا نام ہے، خوشبو آپ کا اپنا نام ہے، جلوہ بھی آپ کا اپنا ہی نام ہے، جلوہ نمائی بھی آپ کا اپنا ہی نام ہے، بسمل بھی آپ کا اپنا ہی نام ہے، اور رقص بسمل بھی آپ کا اپنا ہی نام ہے، محفل بھی آپ کا اپنا نام ہے، اور تماشا بھی آپ کا اپنا نام ہے، دریا بھی آپ کا اپنا نام ہے، اور ساحل بھی آپ کا اپنا ہی نام ہے، کشتی بھی آپ کا اپنا نام ہے، اور بھنور بھی آپ کا اپنا نام ہے۔ یہ سارا جہان آپ کا اپنا جہان ہے، یہ آپ کی کیفیات ہے۔ تو آپ کو وہ کیفیات جو دی وہ اللہ کی کیفیات ہے، اس کی صفتیں ہیں۔ اس کیفیت میں جو انسان بے خودی کے عالم میں ہوتا ہے، بے خودی کس کو کہتے ہیں؟ اس کیفیت کو جب آپ خود نہیں ہوتے اس کو عالم بے خودی بولتے ہیں۔ تو عشق در حقیقت
اپنے اس خود سے، اپنی اس میں سے، اپنی ذات سے جو ہے وہ اس کے کی صفت میں جو ہے وہ منتقل ہونے کا نام ہے، اور یہ صفت عشق کی ہے۔ تو دیکھیں ایک سال جو ہے وہ اپنے اندر 360 دن رکھتا ہے، تو وہ ایک سال 360 دن اپنے اندر رکھتا ہے، ایک سال 12 مہینے اپنے اندر رکھتا ہے، اور وہ 12 مہینے یعنی ایک مہینہ ان میں سے اپنے اندر 4 ہفتے رکھتا ہے، اور وہ جو 4 ہفتے ہیں یعنی 7 دن ایک ہفتے میں، تو وہ ایک دن جو ہے وہ 24 گھنٹے رکھتا ہے، تو ایک گھنٹہ اپنے اندر 60 منٹ رکھتا ہے، تو 60 منٹ اپنے اندر 60 سیکنڈ رکھتا ہے۔ تو جس کو آپ سیکنڈ سمجھ رہے ہیں، اس مجاز کو آپ کچھ نہیں سمجھ رہے کہ یہ اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت تو کہیں اور ہے۔ در حقیقت وہ ایک سیکنڈ جو آپ کو غیر معمولی لگ رہا ہے، در حقیقت وہ ایک سیکنڈ ایک سال ہے۔ آپ اس سال میں سے ایک سیکنڈ کو نکال لیں تو سال مکمل نہیں ہوگا۔ اس ایک سیکنڈ کے منتقل ہونے سے جو اس ایک سال میں باقی رہتا ہے، پھر وہ کامل مکمل ایک دن بنے، تو وہ ایک سیکنڈ جو ہے جس کی میں مثال دے رہا ہوں وہ انسان کی اپنی ذات ہے، اور وہ ایک سال وہ حقیقت ہے۔ حقیقت نے اپنا آئینہ بنا کے بھیجا اس انسان کو، تو وہ صفت در حقیقت عشق کی جو ہے وہ اللہ کی اپنی صفت ہے، بندے کی صفت نہیں ہے۔ دیکھیں جب آپ اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں جب اپنے آپ میں فکر کرتے ہیں، غوطہ زن ہوتے ہیں، اپنے آپ میں ڈوبتے ہیں، تو پھر وہ جو آگ آپ کے اندر آپ کے باطن میں لگی ہوئی ہے محبت کی، تو وہ محبت جو ہے وہ پھر آنسوؤں کی صورت میں آپ کی آنکھوں سے ٹپکتی ہے۔ تو آنسو کیا ہیں؟ در حقیقت یہ آپ کے اندر جو وہ محبت کی آگ دہک رہی ہے، تو وہ آپ کے جسم میں گردش کرتا ہوا لہو جو ہے وہ بخارات کی صورت میں جو ہے وہ آنسوؤں میں منتقل ہوتا ہے۔ جب آگ لگتی ہے تو جو چیز اوپر رکھی ہوئی ہے اس کے بخارات بن کے وہ دھوئیں کی شکل میں اڑیں گے، تو در حقیقت وہ محبت آپ کی آتش عشق ہے جو آپ کے باطن میں جل رہی ہوتی ہے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو عشق الہی میں مستغرق ہیں، اس کی جلوہ نمائی میں، اس کی محبت، اس کے شوق میں جو جل رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب وہ آگ لگتی ہے تو آپ کے وجود کے اندر آپ کا لہو جو ہے وہ بخارات کی شکل میں منجمد ہو کر تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت بہتا ہے، تو وہ کیفیت عشق کی ہے۔ پانی اگر منجمد کر دیں تو وہ برف کی صورت اختیار کر لے گا، پھر آپ اس کو پانی نہیں کہیں گے، پھر اس کو آپ برف بولیں گے، حالانکہ اس برف کی جو اصل ہے وہ پانی ہی ہے۔ تو دیکھ لیں یہ دو کنڈیشنیں جو ہیں یہ انتہائی درجے پہ جا کے جو ہے وہ دھوئیں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ٹھنڈک کی انتہائی شکل جو ہے وہ برف ہے، تو برف جب وہ ٹھنڈک سے پانی جو ہے وہ برف میں جب منتقل ہوتا ہے تو پھر بھی وہ بخارات بن کے وہ دھوئیں کی شکل میں اس برف سے نکلتا ہے۔ تو جب آپ آگ جلاتے ہیں تو وہ آگ بھی دھوئیں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، یعنی دو انتہائی صورتیں، ٹھنڈی چیز کا بھی اور گرم چیز کا بھی، وہ انتہائی شکل میں جا کے دھوئیں میں تحلیل ہوں گی، دھوئیں میں بدلیں گی۔ تو یہ جو عشق ہے در حقیقت اللہ کی صفت ہے، تو جب انسان اس صفت میں جاتا ہے، وہ محبت کی جو آتش اس میں بھڑکتی ہے، تو پھر وہ دھوئیں کی شکل میں جو ہے وہ آنسو جو ہیں آپ کے آنکھوں سے جو ہے وہ بہتے ہیں۔
وہ آپ کا تقرب ہوتا ہے اس وقت وہ کیفیات در حقیقت اس کی اپنی ہے، وہ اللہ کی اپنی کیفیات ہے، وہ شوق اس کا اپنا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کسی سے عشق ہے، وہ تو اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، وہ ان کو اس کا شوق کا اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ انہوں نے صرف وہ جملے سنے ہوئے ہیں، نہ ان کا حال اس کے مطابق ہے اور نہ ان کا باطن اس کے مطابق ہے۔ ان کا باطن جو ہے وہ اس کا شاہد نہیں ہے، ان کا حال جو ہے اس کے مطابق نہیں ہے، ان کے الفاظ کے، ان کے دعوے کے مطابق۔ کیونکہ جہاں عشق ہوگا وہاں دعویٰ نہیں ہوگا۔ دعویٰ اس لیے نہیں ہوگا کہ صفت اپنی نہیں ہے۔ تو عشق در حقیقت اپنی صفت سے، بندے کی صفت سے مولا کی صفت میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ تو وہ جو مولا کی صفت میں منتقل ہونے کی کنڈیشن ہے، اس کنڈیشن میں شیخ عبد القادر جیلانی سرکار کا وہ فرمان ہے کہ موحد یعنی اللہ کا طلب رکھنے والا، طالب مولا، موحد جب مقام توحید میں پہ پہنچتا ہے تو وہ نہ عاشق رہتا ہے، نہ معشوق، نہ طالب، نہ مطلوب، نہ ساجد، نہ مسجود، نہ ذاکر، نہ مذکور، نہ محب، نہ محبوب، نہ کفر، نہ اسلام۔ وہاں کوئی مذہب نہیں رہتا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عشق کا کوئی مذہب نہیں، در حقیقت وہ اللہ کی اپنی صفت ہے۔ مذہب تو مخلوق کے لیے ہے، خالق تو مذہب سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو آپ کس نام سے پکاریں گے؟ کیا کسی مذہب کے حوالے سے؟ اللہ کو کیا کہیں گے آپ؟ کہ اللہ مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے؟ یہ سارے کے سارے مذہب جو ہیں یہ تو انسان نے اختیار کیے ہیں، انسان کے لیے مذہب۔ رحمان کی شان ایسی نہیں ہے، وہ مذہب سے بالا تر ہے۔ تو عشق کی وہ صفت جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں وہ حقیقت ہے کہ عشق جو ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو عشق اس لیے اس کا مذہب نہیں ہے کہ عشق بندے کی نہیں، اللہ کی صفت ہے، یہ بندے کی صفت نہیں ہے۔ لیکن یہ شان دیکھیں اس انسان کو اللہ نے وہ عزتیں اور وہ تکریم عطا کی کہ یہ صفت اس نے صرف اور صرف حضرت انسان کو عطا کی۔ اسی صفت کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ وہ چیز کسی اور مخلوق کو اللہ نے وہ عطا ہی نہیں کی، فرشتوں کو بھی یہ چیز عطا نہیں کی۔ فرشتے کون سے گریہ زاری کرتے ہیں، روتے ہیں یا خضوع و خشوع کی حالت میں ہوتے ہیں؟ یہ کیفیات تو انسان کو اللہ نے دی ہیں، لیکن یہ کیفیات جو ہیں در حقیقت اس کی اپنی ہے، جو اس انسان کے اوپر سے گزرتی ہیں۔ دیکھیں اقبال صاحب نے یہ جو بات کی ہے، میری مشاہدگی کی کیا ضرورت حسن معانی کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی۔ یعنی ایک پودے کو، گلاب کے اس پودے کے ٹہنیاں بھی جو ہیں وہ بھی سبز رنگ کی، پتے بھی سبز رنگ کے، اس کے کانٹے بھی سبز رنگ کے، لیکن اس پہ پھونٹنے والا جو پھوٹتا ہے، اس پہ وہ جو گل پھوٹتا ہے، وہ جو پھول اس میں سے نکلتا ہے، وہ اپنی فطرت پہ نکلتا ہے۔ حالانکہ اس کا پورے کا پورا پیکر جو ہے، وہ مجسم جو پودا ہے وہ تو سبز رنگ کا ہے۔ اب پھول سرخ وہاں سے کیسے نکل آیا؟ تو مجاز جو ہے انسان کو اللہ نے اپنی صفت پہ پیدا کیا ہے، اور وہ لوگ جب اپنی اس مجاز میں سے اس کو فنا کر کے حقیقت سے واصل ہوتے ہیں، اپنی نفی کرتے ہیں، تو در حقیقت وہ اس وقت اس کی صفت میں جو ہے وہ عیاں ہوتے ہیں۔ اس بارے میں اقبال صاحب نے بولا ہے، میری مشاہدگی کی کیا ضرورت حسن معانی کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی۔ اگر وہ چیز نصیب ہو جائے تو پھر انسان خود بخود جو ہے وہ نفی کے پراسز میں چلا جائے گا اور اسبات میں منتقل ہو جائے گا، اپنی صفت سے اس کی صفت میں منتقل ہو جائے گا۔ یہ عشق سے کی عطا ہے، اور عشق کے بغیر یہ چیز نصیب نہیں ہوتی۔ اور یہ عشق ہر اس انسان کو نصیب ہو سکتا ہے جس کی طلب سچی ہو، جس کی محبت جو ہے وہ ہر وقت اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، اس کی محبت میں صدق اور اخلاص کے ساتھ جو ہے اس کی تمنا کر رہا ہے، اس کی بندگی کر رہا ہے۔
تو دل جو ہے یہ دل رکھ لینا تو کوئی بات نہیں ہے کہ انسان کو دل مل گیا ہے۔ در حقیقت جو عشق کی صفت میں لوگ منتقل ہوتے ہیں، جو اللہ کے متلاشی ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ لوگ اپنے دل کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اپنے دل کے متلاشی ہوتے ہیں۔ تو دل کیا ہے؟ دل اسی کا نام ہے جس میں درد ہو۔ جس میں درد نہیں ہے اس کو دل نہیں بولتے، وہ گوشت کا لوتھڑا ہے جو بے درد ہے۔ تو یہ درد کی کیفیت جو ہے یہی در حقیقت عشق کی کیفیت ہے۔ تو عشق جو ہے وہ فنا کے بعد بقا کے مقام کے اوپر ہوتا ہے، وہ اس چیز کو بدل دیتا ہے، اس جز میں سے کل بنا دیتا ہے، اس سیکنڈ کو ایک سال بنا دیتا ہے۔ تو اپنے آپ کو کم تر اور حقیر سمجھنے والے لوگ جو ہیں وہ در حقیقت اپنی اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ اللہ کا بید کیوں ہے انسان۔ اللہ کی ذات نے فرمایا نا کہ انسان میرا بید ہے، میں اس کا بید ہوں۔ تو در حقیقت بید اس لیے ہے کہ اس کے اوپر اللہ نے اپنی صفاتیں منتقل کی، اس کے قلب کے اوپر اپنی کیفیات کا جو ہے وہ ظہور اس نے کیا۔ اسی لیے تو اقبال صاحب نے بولا نا، وہ فرماتے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن نظر آتا ہے کاری حقیقت میں ہے قرآن۔ تو اس کی حقیقت دار حقیقت اس کی اپنی حقیقت ہے، جس نے یہ خواہش جس کو ہوئی کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، پھر اس نے اس انسان کو بنا دیا۔ تو انسان کی حقیقت جو ہے وہ در حقیقت حق کے وصل میں پوشیدہ ہے۔ لیکن یہ چیزیں اگر کسی کو یہ چیز نصیب ہو جائے تو یہ بیان کرنے والی نہیں ہے کہ وہ ہر بندے سے کہتا پھرے کہ میں اللہ کا عاشق ہو گیا ہوں یا میں عشق کی صفت پہ ہو گئی ہوں۔ عشق اظہار نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ایسا گم ہوتا ہے تلاش یار میں کہ اس کو اپنی خبر باقی نہیں رہتی۔ تو یہ عین مقام توحید ہے۔ عشق در حقیقت توحید ہے۔ توحید سے پہلے جتنا بھی پراسز ہے وہ محبت کا ہے، وہ پراسز محبت کا ہے۔ یعنی پہلے اپنے آپ کی خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، تو جب اپنے آپ کو دیکھا تو خود ہی اپنے نور پہ، اپنے جلوے پہ خود ہی فریفتہ ہو گیا۔ تو وہ فریفتہ ہونے والی صفت در حقیقت عشق کی ہے، وہ درد عشق کا ہے، وہ کیفیات عشق کی ہے۔ اس سے پہلے والا پراسز خواہش کا ہے، یعنی محبت کا۔ تو محبت جب اپنے انتہائی درجے پہ پہنچتی ہے تو وہ اپنے آپ سے آشنا ہو جاتا ہے، اور یہ اپنے آپ سے آشنائی ہی در حقیقت عشق ہے۔ اور یہ عشق اللہ کے فضل اور اس کی عطا سے حاصل ہوتا ہے، اور جس کو یہ عطا ہوتا ہے وہ ہر وقت اسی کیفیت میں مستغرق رہتا ہے۔ اور اس کی وہ کیفیت جو یہ عشق کی ابتدا ہے وہ آنسوؤں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی ابتدا آنسوؤں سے شروع ہوتی ہے۔ جس کو اللہ کی ذات کی محبت کے آنسو ملنا شروع ہو گئے، در حقیقت عشق اس انسان پہ دستک دے رہا ہے۔ اگر وہ اس راز کو سمجھ جائے، اس کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنی محبت کے آنسو اس انسان کو نصیب کیے۔ اربوں لوگوں میں، کروڑوں اربوں لوگوں میں سے اس کو چنا، تو اس کو تو شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو یہ آنسو ہی در حقیقت چشم بینا پیدا کرتے ہیں۔ جوں جوں وہ پانی بہتا ہے آنکھوں سے، جوں جوں وہ عشق بہتے ہیں، وہ آنسو بہتے ہیں، توں اس کے دل پہ لگا ہوا زنگ اترتا جاتا ہے اور وہ شیشے کی طرح نمودار ہو جاتا ہے۔ پھر آٹومیٹکلی اس شیشے میں جو ہے وہ کعبے والا خود اس میں آ جاتا ہے۔ یہ وہ پراسز ہے کہ قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ، پھر عرش والا اپنے اس آئینے میں خود آ جائے گا۔ جب تک آپ اپنا آپ لے کے بیٹھے ہیں آپ عشق سے ناآشنا ہیں۔ تو جب آپ اس کاسے کو توڑ دیں گے، اپنے اس مجاز کو، اس کی محبت میں، تو تب جو ہے وہ خود اس میں جلوہ گر ہوگا۔
جس کے بارے میں مولانا روم سرکار فرماتے ہیں خود کوزا ہو خود گلے کوزا، وہ سارا کچھ خود ہی ہے، طالب بھی آپ ہی ہے مطلوب بھی آپ ہی ہے، یہ ساری کیفیات اس کی اپنی ہے، انسان کی کیفیات نہیں ہے۔ تو عشق در حقیقت بندے کی نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، جس کے بارے میں واصف صاحب کہتے ہیں پہچان لیا تجھ کو تیری شیشہ گری سے، آتی ہے نظر فن سے ہی فنکار کی صورت، دل ہاتھ میں رکھا ہے اگر کوئی خریدے، دیکھوں تو ذرا میں بھی خریدار کی صورت۔ یہاں قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کیا ہے واصف صاحب نے کہ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ مومن کی جو جان ہے اس کے بدلے میں ہم نے اس سے خرید لی، جان دینے والا بھی خود ہے، خریدنے والا بھی